درد کے سفیر لالا عطا اللہ عیسی خیلوی، جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن، کراچی سے خیبر تک ہر طبقہ زندگی میں یکساں مقبول، موسیقی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ لالا عطا اللہ عیسی خیلوی بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ موجودہ دور کی 3 نسلوں میں وہ جانے اور مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا۔ وہ عیسی خیل جو میاں والی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان نیازی تھا جو میاں والی اور افغانستان کے مختلف مقامات پر پایا جاتا ہے۔ عطا اللہ نے میٹرک تک تعلیم عیسی خیل سے حاصل کی، پھر فیصل آباد سے FA کا امتحان پاس کیا۔ بیچلر آف آرٹس کی ڈگری انہوں نے پرائیویٹ حاصل۔ لالا جی کو بچپن ہی سے موسیقی میں دلچسپی تھی، لیکن ان کے گھر میں موسیقی پر سختی سے ممانعت تھی۔ اپنے گھر میں موسیقی پر پابندی کے باوجود عطا اللہ نے چپکے سے موسیقی کی مشق کرتے ہوئے اپنا شوق پورا کیا۔ ان کے سکول کے اساتذہ نے انہیں محمد رفیع اور مکیش کے گیت سکھائے اور ساتھ یہ تلقین بھی کی کہ کبھی گانا بند نہ کرنا۔ عطا اللہ نے اپنے والدین کو موسیقی کے جذبے کو سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں راضی کیا کہ وہ انہیں گانا گانے کی اجازت دیں، مگر والد پٹھان اور سخت مزاج تھے۔ انہوں نے کہا، میں نیازی خاندان کا نام برباد کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے عطا اللہ عیسی خیلوی کو گانا جاری رکھنے سے منع کر دیا اور کہا، یہ نیازی خاندان کا چشم و چراغ ہے، لیکن گانا بجانا میراثیوں کا کام ہے جو ہمیں زیب نہیں دیتا۔ مایوسی کا شکار عطا اللہ جب اس کی عمر 18 برس سے کچھ زائد تھی گھر چھوڑ گیا، جس پر ان کے والد نے انہیں آگ کر دیا۔ وہ لاہور چلے آئے اور ایک ہوٹل میں ملازمت کر لی جہاں پر شام کے وقت موسیقی کی محفل ہوتی۔ ہوٹل لبرٹی چوک لاہور کے قریب تھا، جہاں سے میڈم نور جہاں کی گاڑی گزرتی اور بقول عطا اللہ عیسی خیلوی کے وہ جب میڈم نور جہاں کی گاڑی دیکھتے تو ان کی تھکن ہی اتر جاتی۔ پھر انہوں نے کراچی کا رخ کیا اور مہاجر کیمپ میں 10 روپیہ ماہانہ پر کمرہ لیا۔ 1971 کی جنگ میں جب ملکی حالات کشیدگی کا شکار ہوئے تو ان کا کمرہ مسرور ایئر بیس کے قریب تھا اور کئی بار بمباری ہوئی تو وہ اس سے بہت خوفزدہ ہوئے اور راولپنڈی چلے گئے۔ یہاں انہوں نے ٹرک ڈرائیونگ کا کام شروع کیا اور بجری سے بھرے ٹرک کو اسلام آباد سے لے کر چلتے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے رکشہ بھی چلایا، مگر ان سب مشکلات کے باوجود موسیقی نہ چھوڑی۔ اس زمانے میں آڈیو ٹیپ ریکارڈر بہت مقبول ہو رہے تھے۔ ان کے دوست اور جاننے والے ان کی آواز کو ریکارڈ کر لیتے۔ اس دوران ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی اور اس ہیرے کو ایک جوہری مل گیا۔ ان کی آواز رحمت گراموفون کمپنی کے مالک تک پہنچی تو ان کو بلایا گیا اور ان کو آڈیو گانے کی پیشکش ہوئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ تو پھر انہوں نے اپنا مشہور زمانہ گانا کہ ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی ریکارڈ کروایا۔ اس گانے نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور پھر ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 4 البمز ریکارڈ کروائے اور یہی ان کا بریک تھرو تھا۔ ناظرین و سامعین، ان کے گانے ٹرک ڈرائیوروں سے مشہور ہوتے ہوئے کاروں اور پھر میوزک لائبریری کا حصہ بنے۔ انہوں نے 5000 سے زائد گانے گائے، جن میں کچھ ایسے مقبول کہ انہوں نے ریکارڈ بزنس کیا اور ابھی تک مقبول ہیں، جن میں سے کمیز تیری کالی نی سونے پھلا والی، وے بول سانول نہ رولی سانوں، پیار نل نہ سہی غصے نل ویکھ لیا کر، بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے، اے تھیوا مندری دا تھیوا چھلا میرا جی ڈولا، محبت کی قیمت ادا کیا کریں گے، دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا، سب مایا ہے سب مایا ہے، چند کتھاں گزاری ای رات وے، رات چنے دی چاندنی سمیت ایک لمبی فہرست ہے جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سلامت ہی رکھے۔